مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوال احتشام دوستو بزرگوں دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے آیات بینات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک سفر المظفر شریف کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اکثر بزرگان دین کے عرس مبارک ہیں، تو آج کے ہمارا خطبہ کا جو موضوع ہے وہ اولیاء کرام کی عظمت اور ان میں بالخصوص بالعموم سارے اور بالخصوص حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا عرس محرم میں ہوتا ہے، تو محرم شریف میں آپ کے سامنے واقعہ کربلا، اہل بیت کی شان، نبی کے گھرانے کی عظمت مقام وہ بیان کرتے رہے، تو دوستوں کی فرمائش کے اوپر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کروں گا، اور بالعموم تمام اولیاء کرام جتنے بھی ہیں ان کے واقعات انشاءاللہ آئیں گے۔ تو اولیاء کی عظمت ہمارا موضوع ہے۔ دوسرا، کوئی نہ کوئی کسی چیز کا وارث ہوتا ہے، کیا کوئی چیز اولیاء کی وراثت میں بھی آئی ہے؟ اور اس کے متعلق ہم اللہ کے قرآن سے پوچھیں گے کہ اولیاء کس چیز کے وارث ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنانے سے پہلے میں آیت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں۔ رب ذوالجلال اپنے نیک اور صالح بندوں کے متعلق فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ۔ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ بولیے۔ مجھے پتہ ہے آپ جس ذوق میں بیٹھے ہیں میں آپ کا ذوق بھی پورا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ۔ کیسے کرتے ہیں ذکر؟ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا قیاماً، وہ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اور بھی کوئی کیفیت ہوتی ہے؟ قرآن سے پوچھتے چلیے نا۔ وقعوداً، فرمایا وہ بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیاماً وقعوداً۔ اچھا، اور بھی ان کی کوئی کیفیت ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، وہ پہلو کے بل لیٹ بھی جائیں پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان کی اور بھی کوئی کیفیت ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے ذکر میں اتنا مستغرق ہو جاتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اس چیز کی سوچ میں بھی پڑے رہتے ہیں، اور ان کا یہ تیقن ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے، غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تفکر و تدبر کرتے رہتے ہیں کہ اس زمین اور آسمان کو بنانے والا اللہ ہے۔ اب کیسے؟ اب وہ جب زمین کی ان چیزوں کی گہرائی میں جاتے ہیں نا، پھر ان کی بادشاہت ہو جاتی ہے، زمین پہ بھی آسمان پہ بھی۔ سبحان اللہ۔ ان کو بادشاہت ملتی ہے، اور وہ ایسے نہیں ملتی، وہ اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مرید آپ کے پاس ہے اور آپ کو زمین گفٹ کر دی۔ کیا گفٹ کی؟ زمین، کچھ جگہ دے دی، کچھ کنال دے دی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچانک قبضہ گروپ آ گئے، کہنے لگے بابا یہ زمین ہماری ہے،
آپ نے کہا بھائی مجھے تو مریدین نے دی ہے، مجھے نہیں پتہ تمہاری ہے کس کی ہے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے جو مرید دے گئے ہیں وہ ایسی کوئی کسی اور کی زمین نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں میری زمین ہے تو آپ پروف دکھائیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ میرے پاس کوئی فرد ہے، نہ میرے پاس کوئی رجسٹری ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انتقال بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ قاضی کے پاس چلے گئے، قاضی کے پاس گئے، عدالت میں بابا فرید بھی پہنچ گئے، وہ لوگ بھی پہنچ گئے، کیس چل پڑا۔ انہوں نے کہا جی ہماری ہے، بابا فرید نے کہا جی میری ہے۔ انہوں نے کہا جی کوئی پروف؟ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی کاغذی پروف نہیں ہے۔ ہاں قاضی اگر تو چل سکتا ہے تو زمین سے پوچھ لیتے ہیں تو کس کی ہے۔ قاضی اگر تو چل سکتا ہے تو چل پڑتے ہیں، چلتے ہیں زمین سے پوچھتے ہیں کہ زمین تو کس کی ہے۔ اگر زمین کہہ دے میں ان کی ہوں تو ان کی، اگر زمین کہہ دے میری ہے تو پھر میری۔ قاضی چل پڑا، زمین کے پاس جب پہنچے تو قاضی کہنے لگا بابا زمین بھی کبھی بولتی ہے؟ کہا بابا فرید ساتھ ہو تو پھر بولتی ہے۔ کہا بابا فرید ساتھ ہو تو پھر بولتی ہے۔ کہا تو ہمارے ساتھ چل، تو نے زمین کو کچھ نہیں کہنا، ہم نے پوچھنا ہے، ہم پوچھیں گے، پتہ کریں گے بولتی ہے کہ نہیں بولتی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ پہنچے۔ میں قرآن سے آپ کو دلیل پیش کروں گا کہ یہ وارث کس چیز کے ہوتے ہیں۔ جب بابا فرید نے پوچھا کہ زمین بتا تو کس کی ہے، ان کی ہے کہ میری ہے؟ مریدین نے حوالے کی تھی نا، زمین بول کے کہنے لگی ہے قاضی سن، یہ تو دنیا کی زمین ہے، یہ دنیا کی زمین کا وارث بھی بابا فرید ہے، آخرت کی زمین کا وارث بھی بابا فرید ہے۔ قاضی کہنے لگا آخرت کی زمین کون سی ہے؟ اب بابا فرید نے کہا وہ جواب میں تجھے دیتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہ میں قرآن پڑھوں۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ فرمایا یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، تلک الجنت التی نورث من عبادنا، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے وہ بندے جن کو اللہ نے جنت کا وارث بنایا ہے۔ اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا من کان تقیا، فرمایا وہ ہیں جنت کے وارث، ان کو اللہ نے جنت کا وارث بنایا۔ بابا کون ہے جو جنت کے وارث بن گئے؟ اللہ کا قرآن کہتے ہیں من کان تقیا، فرمایا وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ فرمایا وہ ہیں، صرف وہ نہیں، اولئک هم الوارثون، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس۔ اللہ کون سی جنت کے وارث ہیں؟ توجہ کرتے آنا، جنت نعیم ہے۔ مولا یہ کون سی جنت کے وارث ہیں؟ اب حدیث کو یہاں پہ لا کے رکھوں اور سناؤں آپ کو، بات بتاؤں، بات مکمل ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اللہ سے جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگی کرو۔ اللہ کے نبی وہ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جنت الفردوس وہ ہے جس میں میں محمد الرسول اللہ ہوں گا۔
فرمایا میرا ٹھکانہ وہی ہوگا. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الذین یرثون الفردوس. فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ نے ان کو جنت فردوس جنت کا وارث بنا دیا. اللہ کتنی دیر کے لیے؟ ایک لمحے کے لیے فرمایا نہیں, ایک ماہ کے لیے فرمایا نہیں. ہم فیہا خالدون. فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت کے وارث ہوں گے اور اسی میں رہیں گے. اللہ کے نیک بندوں کو, اللہ کے صالح بندوں کو, متقی لوگوں کو, اولیاء کاملین کو, صالحین طریقت کو, بابا فرید جیسے لوگوں کو, داتا علی حجویری جیسے لوگوں کو, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے لوگوں کو, حضرت غوث بہاول حق زکریا ملتانی جیسے لوگوں کو, حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے ایسے بزرگوں کو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے جنت کا وارث بنا دیا ہے. اونچی بولیں سبحان اللہ. اور پھر ان لوگوں کو جنت کا وارث بنایا. قرآن پڑھتا جاؤں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. فرمایا وہ لوگ جو رات کو کھڑے ہوتے ہیں قیام کی حالت میں اللہ 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 کرتے ہیں, بیٹھے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں, سو جاتے ہیں تو بھی اللہ اللہ, کروٹ بدلتے رہتے ہیں پھر بھی اللہ, پہلو کے بل لیٹے ہوتے ہیں پھر بھی. اونچی تو بولتے آئیے. قیام کی حالت میں اللہ. لفظ اللہ مشکل ہے, میں کہوں گا قیام کی حالت میں, آپ نے کہنا ہے قیام کی حالت میں کیا کہتے ہیں؟ قعودا, بیٹھے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وعلی جنوبہم, پہلو کے بل میں لیٹے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رات کو اللہ, دن کو اللہ, جاگتے اللہ, بیٹھتے اللہ, اٹھتے چلتے اللہ. جب ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کا ترجمہ سلطان باہو سے کرواتے. اونچی بولیے سبحان اللہ. میں حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ دہلیز پہ دستک دے کے پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہے جو اللہ اللہ کرتے ہیں کیسے؟ آپ فرماتے ہیں سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ رات رتی انہوں نیند نہ آوے تے دل بہت حیرانی رات رتی انہوں نیند نہ آوے تے دل بہت حیرانی عارف دی گل عارف جانے عارف دی گل عارف جانے تے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی کر عبادت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي کر عبادت وہ کچھ حاصل تھی بھی تیری گئی ہے زے جوانی
قربان تنہا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی چیز کا ترجمہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ان کو رتی بھر بھی نیند نہیں آتی جو اللہ سے لو لگا لیتے ہیں. جن کی رب سے لگ جاتی ہے نا، فرماتے ہیں ان کو پھر رتی بھر بھی نیند نہیں آتی. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو گنج شکر کہتے ہیں، شکر کا خزانہ. ایک تاجر جا رہا تھا اور تاجر شکر کی بوریاں بھر کے لے جا رہا. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کیا ہے یہ چیز، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا جی نمک ہے. آپ نے فرمایا پھر نمک ہی ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر نمک ہی ہوگا. وہ گیا منڈی میں گیا تو جو بوری کھولے وہی نمک. دوڑتا ہوا آیا، حضرت نمک نہیں تھا شکر تھی. فرمایا پھر شکر ہی ہوگی. دوڑتا ہوا گیا نا جس وقت منڈی میں جا کے دیکھا تو واقعی وہ شکر بن چکی تھی. ایک مولانا صاحب قریب رہتے تھے، انہوں نے کہا بابا بڑا عجیب سا ہے، کبھی شکر بنا دیتا ہے کبھی نمک بنا دیتا ہے. روزانہ آتا اور بہت بڑا عالم تھا. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھتا تھا، اپنی باتیں سناتا تھا کبھی علم کی، اور حضرت بابا فرید اس کی بات سنتے تھے. وہ سمجھتے تھے عالم دین ہے، سمجھنے والا ہے. آپ نے پوچھا اچھا بتاؤ مولانا صاحب یہ بتاؤ کہ اسلام کے کتنے رکن؟ بڑا دلچسپ واقعہ دل کر رہا ہے آپ کو سنا. سبحان اللہ. آپ نے پوچھا بتاؤ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ اس نے کہا جی 5. آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں 6. اس نے حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا بالکل تو نے صحیح کہا ہے، بنی علیہ السلام علی 5. اس کے 5 ہی رکن ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ 6 شامل ہو جائے تو 5 مکمل ہو جاتے ہیں، 5 کی طاقت آ جاتی ہے. ہم بزرگ کہتے ہیں کہ 5واں بھی ہے لیکن ہیں وہی، 6 بھی ہے، ہیں وہی 5 جو مصطفیٰ نے فرمائے ہیں. لیکن ان 5 کو طاقت دینے والا ایک اور ہے. اس نے کہا جی کون سا؟ آپ نے فرمایا روٹی. کیا؟ روٹی. مولانا صاحب کھڑے ہو گئے، قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ظالم ہوں ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، جو نصیحت قبول نہ کریں اور ظلم کریں ان کی مجلس میں نہ بیٹھو. ناراض ہو کے چلے گئے. کیا کروں، وقت نہیں ہوتا، تیاری میری زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے ناراض ہو کے حج کا موسم آ گیا، مولانا صاحب حج پہ چلے گئے. اور جب وہ حج پہ گئے تو کم از کم 5 حج کیے، 6 سال کے 7 سال وہ لگا کے مکہ مدینہ میں واپس آئے. اور واپس جب آئے جہاز پہ بیٹھے، اور جب جہاز پہ بیٹھے تو دریا کی طغیانی آئی اور ایسے اس نے ان کو پھینکا کہ ایک جزیرے میں جا پڑے. اور ایسے جزیرے میں جہاں نہ پانی ہے نہ روٹی ہے. آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. ایسے جزیرے میں نہ پانی نہ روٹی، کچھ بھی نہیں. 3 دن گزر گئے بھوکے. ایک بزرگ آ گئے روٹی لے کے اور پانی لے کے. بابا پانی تو دے دو، روٹی دے دو. کہا نہیں جی ایسے نہیں ملے گی. کہا کیسے ملے گی؟ کہا حج کا ثواب مجھے دو. انہوں نے کہا جی حج کا ثواب آپ کو دیا، روٹی تو دے دو. 3 دن پھر بھوکے رہے. پھر ایک بزرگ آ گئے روٹی لے کے. انہوں نے کہا جی روٹی دے دیجئے. انہوں نے کہا جی ایسے نہیں ملے گی، روزے کا ثواب دو. روزے کا ثواب دے دیا گیا. اس نے کہا اچھا کہنے سے کیا بنتا ہے، میں ان کو دے دیتا ہوں، اللہ نے تو مجھے دیا ہوا ہے. وہ بھی دے دیا. 3 دن پھر گزر گئے. المختصر کر رہا ہوں، سارا ثواب ختم ہو گیا. اس بزرگ نے کہا جو روٹی اور پانی دیتا تھا، کہا مجھے تحریر کر دیں کہ میں ساری زندگی کا ثواب تمہیں دیتا ہوں. جو کچھ پڑا ہوا ہے لکھوا لیا، تحریر لے لی اور وہ بزرگ چل پڑے. ادھر سے ایک جہاز آیا، کشتی میں لوگوں نے بٹھایا اور جہاز تک پہنچایا.
اور وہ اسی سائڈ پہ آ رہا تھا، اس نے ان کو ادھر پہنچا دیا۔ وقت بیتتا گیا، جیسے وہ حج کر کے آئے، بابا فرید کا ظرف دیکھیے کہ آپ چل پڑے اس کی طرف، مبارک دینے کے لیے گئے، مبارک دے کے آئے، وہ پھر آیا، عرض کی حضور بس میں معذرت چاہتا ہوں، کوئی ناراضگی ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ پھر بات انہوں نے خود چھیڑ دی، اور جب خود چھیڑ دی تو اس نے کہا لوگ لا علمی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں چھٹا بھی اس کا رکن ہوتا ہے، چھٹا رکن کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ، ایک ایسی کتاب پڑھی ہے جس میں نے پڑھا تھا، میں آج تمہیں پڑھواتا ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کتاب لے کے آئے، اور اس کتاب میں وہی تحریر موجود تھی، وہی تحریر موجود تھی جو حضرت نے لکھ کے دی تھی کسی کو، بزرگ کو۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھو یہ تحریر موجود ہے، نماز کا ثواب بھی گیا، روزے کا ثواب بھی گیا، حج کا ثواب بھی، اور پوری زندگی کا ثواب گیا ایک روٹی کی وجہ سے۔ فرمایا جب انسان رزق حلال کماتا اور کھاتا ہے تو اس میں طاقت آتی ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے اس انداز سے لوگوں کو سمجھایا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل پڑی، آپ ایک مقام پہ بیٹھے، ایک شخص آ گیا، ہمارے ان نیک لوگوں نے کام کیے ہیں تو زبان میں تاثیر بھی آئی ہے، رات کو قیام، دن کو پھر بیٹھے ہیں، روزے رکھے ہیں، اللہ اللہ کیے، کھڑے ہو کے، قرآن کہتا ہے نا کھڑے ہو کے، کبھی بیٹھ کے، کبھی پہلو کے بل، تو پھر ان کی زبان میں تاثیر آئی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک شخص آ گیا، کہنے لگا بابا فرید میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، سونا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سامنے ڈھیلے لے آ۔ وہ شخص ڈھیلے لے آیا، اور آپ نے قل واللہ احد سورہ اخلاص پڑھی اور اس کے اوپر پھونک ماری تو وہ سونا بن گیا۔ ہمارا یہ یقین ہے اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، اللہ کے کلام میں اثر ہے، اور جو اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اس سے یاری لگاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر اللہ ان کی زبانوں میں بھی اثر رکھ دیتا ہے۔ گھر چلا گیا، اور جب وہ گھر گیا تو وہاں پہ جا کے کافی سارے ڈھیلے اٹھا کے اور وہ بھی پڑھنے لگ گیا، اور جب اس نے پڑھا وہ مٹی کی مٹی، ڈھیلے کے ڈھیلے، واپس بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا، یا حضرت آپ سورہ اخلاص پڑھیں تو سونا بن جاتا ہے، اور میں پڑھوں تو وہی مٹی کی مٹی۔ آپ نے فرمایا پھر پہلے جا بابا فرید والی زبان لے کے آ۔ اس لیے میاں صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ رادے 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 رادے، اوے ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں رادے، اور بن مرشد تے نورانی جے لبنا، ہاں یار بن مرشد تے نورانی جے لبنا، مر جا سے وچ راہ دے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک میں لفظ ولی مرشد، اس کا ترجمہ، اس کا معنی، کتنے اس کے معنی ہیں، اور مرشد اصل کہتے کس کو ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔